26 رجب 60 ہجری مدینہ کی گلیوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر گورنر ولید بن عتبہ کے محل میں ایک غیر معمولی حرکت جاری تھی۔ دمشق سے ایک حکم نامہ آیا تھا۔ یزید بن معاویہ خلیفہ بن چکا ہے اور مدینہ کے چند با اثر افراد سے فوری بیعت لی جائے۔ ولید نے حکم دیا امام حسین علیہ السلام کو فوراً بلایا جائے۔ قاصد امام کے دروازے پر پہنچا۔ قاصد نے احترام سے کہا، حضور، گورنر آپ کو ابھی اسی وقت بلانا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے معاملے کی سنگینی کو محسوس کیا، چند وفادار اصحاب کو ساتھ لیا اور دربار جانے سے پہلے فرمایا، تم سب دروازے پر ٹھہرو، اگر میری آواز بلند ہو یا کوئی خطرہ ہو تو اندر آ جانا۔ امام دربار میں داخل ہوئے۔ امام علیہ السلام گورنر ولید اور مشیر خاص مروان ابن حکم کے سامنے بیٹھے۔ امام علیہ السلام نے پرسکون لہجہ میں فرمایا، لگتا ہے تمہارا خلیفہ مر گیا ہے۔ ولید نے جواب دیا، جی امیر المومنین، معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید جانشین مقرر ہوا ہے، اور اس نے حکم بھیجا ہے کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور خصوصاً امام حسین ابن علی سے بیعت لی جائے، اور اگر انکار کریں تو ان کا سر قلم کر کے بھیج دو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے پر چپکے سے رات کی خاموشی میں فیصلہ کرنا مناسب نہیں۔ کل صبح سب کے سامنے مجمع میں اپنا موقف دوں گا۔ ولید نے کہا، آپ کی بات درست ہے، آپ گھر تشریف لے جائیں۔ مروان ابن حکم نے اسی اثناء میں کہا، نہیں، اگر آج حسین نکل گئے تو تم انہیں کبھی قابو نہ کر سکو گے، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، قتل کر دو۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ جملے سن کر آپ کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ ولید؟ خدا کی قسم تم میں اتنی جرت نہیں۔ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، حرام کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کر دربار سے رخصت ہو گئے اور ان کے اصحاب بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ مدینے کی گلیوں میں حق کا پرچم بلند ہو چکا تھا اور ولید اور مروان دربار میں تنہا رہ گئے تو مروان نے کہا، میں نے کہا تھا موقع ہاتھ سے نہ جانے دو، اب تم حسین کو کبھی قابو نہیں کر سکو گے۔ تو ولید نے افسوس سے کہا، میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا اگر میرے نامہ اعمال میں حسین ابن علی کا خون ہو؟ نہیں، میں ایسا گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا۔ اسی رات کے بعد مدینہ کی فضا بدل گئی تھی۔ امام حسین کو یقین ہو چکا تھا کہ اب اس شہر میں ان کے لیے امن نہیں رہا۔ کچھ دن بعد امام حسین نے اپنا فیصلہ سنا دیا، یزید جیسا شخص خلیفہ ہو یہ میں کبھی قبول نہیں کر سکتا، میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلا ہوں۔ قافلہ روانہ ہوا، مدینہ کی زمین گواہ بنی کہ حسین ابن علی اپنے حق پر قائم اپنے نانا کی امت کو جگانے نکلے تھے، اور یہ سفر ختم ہوگا کربلا کی تپتی ریت پر۔ یزید کے دربار کو انکار ایک انقلابی بھی تھا جو آج بھی ہر ظالم کے خلاف ہر حق والے کے دل میں زندہ ہے۔